السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام آج ہم شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس سے پہلے ہم نے 27ویں پارے کی سورۃ القمر کو مکمل کیا تھا، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں سوالات ہوتے ہیں آپ کی طرف سے، کئی بہنوں نے بھائیوں نے سوال کیا کہ آپ اکثر اعوذ باللہ ہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تلاوت کا آغاز سورت سے ہوگا نا، جیسے یہ ہے، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تلاوت کا آغاز سورت کے شروع سے نہیں کر رہے، درمیان سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو اختیار ہے بسم اللہ پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد، میم پہ میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، ذی مدہ ہے، خا کو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، درمیان میں لام کو باریک پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ۔ ما و مد اصلی دونوں جگہ، را کو موٹا ادا کریں گے، واد کو موٹا ادا کریں گے، وا کو یہاں موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ہے، و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے وقفاً وصلاً۔ اگر یہاں آپ وقف کرتے ہیں تو بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میم مشدد پہ غنہ ہے، ذی مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، لو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ یا مدہ ہے، خا قاف موٹا لام باریک، میم ساکن کا یہاں ادغام ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، قاف کو موٹا، واد کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے۔ اچھا جی، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں میم مشدد پہ غنہ ہے، یہاں آگے جب من، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی۔ عین نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، مد اصلی ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، رو و مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے۔ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، ما و مد اصلی، را کو موٹا، واد کو موٹا، را کو موٹا، یہاں میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، ما الف مدہ ہے، بو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ الف مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، یا مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، مد اصلی دونوں جگہ، اور را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، یہاں بھی واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک، واد کو موٹا، یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا
يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ و مدہ، قاف کو موٹا میم مشدد پہ غنہ، الف مدہ مد واجب ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، سین کو باریک سیٹی سے، واو لین ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، یا مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا یہاں اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، با پہ مد واجب ہے، الف مدہ، یہاں بھی نو مدہ مد اصلی، او مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا وولین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، ہا ہلانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ ہے، نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، میم ساکن کا ادغام، نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، سین کو سیٹی سے، میم پہ مد واجب ہے، علی لین ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، مد دال پہ قلقلہ اور را کو موٹا ادا کریں گے دونوں جگہ۔ اچھا جی، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کا اظہار، جیم پہ قلقلہ اور را کو باریک یا مدہ، نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اور مد اصلی ہے، یہاں بھی میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے جی، نو مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ الف مدہ ہے، نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، اور میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، قاف کو موٹا، را کو موٹا، نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، ری یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر मुबीन। अच्छा, ये शायद मैंने कवायद नहीं बताई इस आयत के, तो समात फरमा लें। ववलीन है, अलिफ मद्दा है, लय्यलीन है, या नून तनवीन का इख्फा है या मद्दा है। क़िर क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, रा भी मोटी हो रही है यहाँ। रा साकिन से पहले ज़ेर हो और उसके बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ हो तो वो रा मोटी होती है। तफसीलन मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको लाजिमन देखिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सिलसिला तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के नाम पे सेपरेट मैंने वीडियोस रखी हुई हैं 4, उनको आप लाजिमन देखिएगा। वह मद्दा है, आई लीन है, दी मद्दा है, मीम साकिन का इजहार है, क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, दी मद्दा है, रा को मोटा अदा करेंगे, मद्दे जायज़ है और यहाँ भी मद्दे जायज़ है, मद्दे असली है, अलिफ मद्दा है और रा को मोटा अदा करेंगे। नून तनवीन का यहाँ इदगाम माल गुन्ना है, बी मद्दा है, वक्फ़न बड़ी मद के साथ पढ़ सकते हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इंशाअल्लाह आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।